اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں خیبر پختونخوا کے سمندر پار غزل گو شعراء کی شاعری میں حب الوطنی کے عناصر۔ حب الوطنی کا تصور دنیا کے مختلف جغرافیوں میں بسنے والے انسانوں میں بہت اہم اور فطری رہا ہے۔ اس عنصر کے فروغ میں کئی ایک عوامل کار فرما رہا کرتے ہیں۔ بہرحال ادبیات عالم کا مطالعہ اس سچائی میں دو رائے نہیں رکھتا کہ وطن کی سرزمین کو پھوٹ کر چاہا جائے یا وطن کی مٹی کی خوشبو سرحدوں کی قید سے بالاتر انسانی لہو میں دوڑتی ہے اور سانسوں میں مہکتی ہے، بلکہ اس مہکار کو جب تخلیقی پیرائی میں ڈلنے کا موقع ملتا ہے تو یہ وقی قدر ان کو خود منواتی ہے۔ عربی مقولہ ہے الحب الوطن من الایمان، حب الوطنی کا جذبہ ایمان میں سے ہے، یا جن لوگوں کے اندر حب الوطنی کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے ان کا ایمان ضعف سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ خیبر پختونخوا کے عظیم فنکاروں نے اپنی شاعری میں اور تخلیقات میں حب الوطنی کا ذکر ضرور کیا ہے، اور یہ جذبہ غالب شکل میں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش آوان کے ایک دو اشعار پہلے آپ ملاحظہ کیجیے۔ اس دیار کفر میں کیوں کر چلے آتے ہیں لوگ، اس دیار کفر میں کیوں کر چلے آتے ہیں لوگ، گھر کی جنت چھوڑ کر دوزخ میں آ جاتے ہیں لوگ۔ ایک فریب آرزو ہے ایک فریب آگہی، دو ہنسی دھوکے ہیں آسانی سے کھا جاتے ہیں لوگ۔ ایک اور جگہ خالد خواجہ جو کہ امریکہ میں بستے ہیں اور انہوں نے تقریباً 40 سال امریکہ میں گزارے، ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں شب پرستوں کی حکومت ہے وطن میں میرے، شب پرستوں کی حکومت ہے وطن میں میرے، ان کو خدشہ ہی نہیں کوئی سحر ہونے کا، ان کو خدشہ ہی نہیں کوئی سحر ہونے کا۔ اور سعید خان جو کہ آسٹریلیا میں زندگی کے شب روز بسر کر رہا ہے، فرماتے ہیں کبھی سفر کبھی آوارگی نہیں جاتی، کبھی سفر کبھی آوارگی نہیں جاتی، ترس گئے ہیں مجھے میرے گھر کے دروازے۔ سعید خان ایک اور جگہ فرماتے ہیں گھر کہاں دشت مسافت کے شب و روز کہاں، گھر کہاں دشت مسافت کے شب و روز کہاں، ایک تعلق کو در و دیوار نے زندہ رکھا۔ لطیف آفاقی فرماتے ہیں تکن تو دور سفر کا گمان تک نہ ہوا، تکن تو دور سفر کا گمان تک نہ ہوا، کہ لمحہ لمحہ میری ماں کی تھی دعا میرے ساتھ۔ اور شفیق ڈاکٹر محمد شفیق فرماتے ہیں ہر ستارے سے گر افلاک کی خوشبو آئے، ہر ستارے سے گر افلاک کی خوشبو آئے، کیوں نہ پھر مجھ سے میری خاک کی خوشبو آئے۔ اور صباحت عاصم ڈاکٹر صباحت عاصم فرماتے ہیں ہم لوگ بدیس میں رہتے ہیں، ہم راز بھی کم ہم فکر بھی کم،
ہم سے پوچھو کیا ہوتی ہے نوکیلی چپ بن تنہائی کی۔ ہم لوگ بدیس میں رہتے ہیں، ہم راز بھی کم، ہم فکر بھی کم، ہم سے پوچھو کیا ہوتی ہے نوکیلی چپ بن تنہائی کی۔ اور یعقوب نذر فرماتے ہیں، دیوار و در شکستہ سہی پھر بھی دوستو، جس حال میں ہے جیسا ہے اپنا مکا تو ہے۔ دیوار و در شکستہ سہی پھر بھی دوستو، جس حال میں ہے جیسا ہے اپنا مکا تو ہے۔ اور یعقوب نذر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کی ہی دہلیز کا بھکاری ہوں، میں اپنے گھر کی ہی دہلیز کا بھکاری ہوں، خدا اب اور کسی کا کرے گدا نہ مجھے، خدا اب اور کسی کا کرے گدا نہ مجھے۔ اور احمد فراز حب الوطنی کے حوالے سے فرماتے ہیں، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ اور فراد ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ محسن احسان فرماتے ہیں، ستارہ ستارہ سفر کر چلے، ستارہ ستارہ سفر کر چکے، مگر پیار اپنے نشے من سے ہے، مگر پیار اپنے نشے من سے ہے۔ محسن احسان ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کس اہتمام سے اب تک پکارتی ہے ہمیں، کس اہتمام سے اب تک پکارتی ہے ہمیں، وہ چاہتے جنہیں دیوار و در میں چھوڑ آئے، وہ چاہتے جنہیں دیوار و در میں چھوڑ آئے۔ اور محسن احسان ایک اور جگہ حب الوطنی کا احساس اس طرح جگاتا ہے، میں اس کی چاندنی پلکوں سے چن رہا ہوں کہ ہے، میں اس کی چاندنی پلکوں سے چن رہا ہوں کہ ہے، میرے لیے میرا ہر خر یہ اے وطن مہتاب۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کبھی زمیں کو بھی دیکھو فلک نشیں یارو، کبھی زمیں کو بھی دیکھو فلک نشیں یارو، ہے پستیاں بھی مقدس بلندیوں کی طرح، ہے پستیاں بھی مقدس بلندیوں کی طرح۔ اور سجاد بابر فرماتے ہیں، کس طرح بتائے در و دیوار کی حالت ایک عمر سے جو لوٹ کے گھر ہی نہ گیا ہو۔ عابد ودود فرماتے ہیں، خلوص ہو تو ضرورت نہیں وسیلے کی، خلوص ہو تو ضرورت نہیں وسیلے کی، گداز ہو تو وطن کی ہوائیں بولتی ہیں، گداز ہو تو وطن کی ہوائیں بولتی ہیں۔ ہمیں تو راس نہ آئے گی ایسی آزادی، ہمیں تو راس نہ آئے گی ایسی آزادی، کہ بال و پر نہ ہو لیکن کھلی فضائیں ہوں۔ جوہر میر فرماتے ہیں، یہ تیرا گھر ہے تو ہجرت کا دا اسے نہ سمجھ، یہ تیرا گھر ہے تو ہجرت کا دا اسے نہ سمجھ، تیرا وطن ہے تو یہ وقت ہے وطن کو بچا۔ جوہر میر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، غریب شہر تیری بے کسی پہ شہر نثار، کہ تیرا درد عزیزان دشت سنگ میں ہے۔ منیر حیدر فرماتے ہیں، بارہا رویا ہماری بے بسی پر آسماں، دیس کے ہوتے ہوئے بھی بے وطن ہم ہو گئے، بارہا رویا ہماری بے بسی پر آسماں، دیس کے ہوتے ہوئے بھی بے وطن ہم ہو گئے۔ اور منیر حیدر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، دیار غیر کا موسم تو کاٹتا ہے ہمیں،
دیار غیر کا موسم تو کاٹتا ہے ہمیں، وطن میں کون سا موسم جواب آنے دو، وطن میں کون سا موسم جواب آنے دو۔ فارغ بخاری فرماتے ہیں کل اور شان سے چمکے گا آفتاب وطن، کل اور شان سے چمکے گا آفتاب وطن، ہر ایک دشت کو صحرا کو یہ اجالے گا، ہر ایک دشت کو صحرا کو یہ اجالے گا۔ قتیل شفائی فرماتے ہیں قتیل کہتے ہیں کسے گر کی کشش کیا اسے معلوم، جو شخص کبھی اپنے وطن سے نہیں نکلا۔ اور قتیل ایک اور جگہ فرماتے ہیں اغیار کے ہاتھوں میں ہوں جس ملک کی باغیں، اغیار کے ہاتھوں میں ہوں جس ملک کی باغیں، معزول ہر اس ملک کا سلطان کیا جائے۔ اور ابرار حسین فرماتے ہیں مجھ میں رچ بس گئی ہے خاکی وطن کی خوشبو، مجھ میں رچ بس گئی ہے خاکی وطن کی خوشبو، میں یہ مٹی کی مہک ساتھ لیے پھرتا ہوں، ساتھ رہتا ہے میرے سبز ہلالی پرچم، چاند تارے کی دمک ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ سعید اختر فرماتے ہیں مٹی میں تو مل جاؤں گا، لیکن یقین ہے رکھے گی خاک پاک وطن سرخ رو مجھے۔ وشما فرماتی ہیں میرے وطن پردیس میں مجھ کو جب جب تیری یاد آتی ہے، میرے وطن پردیس میں مجھ کو جب جب تیری یاد آتی ہے، تیرے موسم تیری یادیں ماں کا آنچل ہو جاتی ہیں۔ اور خالد رؤوف قریشی فرماتے ہیں جو ملا ہے وہ تیرے ہجر کی راتوں میں ملا، جو ملا ہے وہ تیرے ہجر کی راتوں میں ملا، اپنے سینے سے یہ سوغات لگا کر رکھوں۔ تو خیبر پختونخوا کے شعراء کی ادبی انفرادیت یہی ہے کہ انہوں نے دیار غیر میں دوران مسافرت حب الوطنی کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ وطن کے اندر رہنے والوں کے مقابلے میں ان کا جذبہ بہت قوی ہے، مضبوط ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔